أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. ام لهم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. صدق اللہ العظیم. سورہ النساء ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس سے پچھلے رکوع میں بھی اہل کتاب سے خطاب تھا، یعنی بالعموم یہودیوں سے. یہاں بھی انہی کا ذکر ہے زیادہ. فرمایا کہ الم تر الی الذین، الف اور لام یہ کوسچن یعنی سوال کے لیے آتا ہے. الم ترا، کیا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا من الکتاب، اوتو جن کو عطا کیا گیا تھا، نصیبا من الکتاب کتاب میں سے کچھ حصہ، یعنی تورات. دیکھیں یہ جو قرآن پاک ہے یہ بھی لوح محفوظ سے اللہ نے نازل فرمایا ہے. تو اس کتاب کا کچھ حصہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا تھا اور ان کی جو امت تھی اس کو عطا فرمایا تھا، یعنی رہنمائی عطا فرمائی تھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا تھا ہم نے، لیکن ان کا حال کیا ہو گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، لیکن انہوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے. الجبت کہتے ہیں جتنے بھی خیالی چیزیں ہیں، جیسے لوگ شگون لیتے ہیں، جیسے لوگ ٹونے کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں. لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس درخت کے ہاتھ لگا لیں گے تو یہ نفع پہنچ جائے گا، اس ستون کو ہاتھ لگا لیں گے تو یہ نفع پہنچ جائے گا. اس طرح کی یعنی جو خیالی باتیں ہوتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب ہم مسلمان بھی بہت سارے اس طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ اور ایسے لوگ بھی کہ جو اپنے آپ کو بڑا توحیدی کہتے ہوتے ہیں، وہ بھی ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میرا تو دیکھیں مریضوں سے واسطہ ہوتا ہے، اور مریض بیچارہ تو ہر کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ سہارا لے رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کی آنکھ میں موتیا تھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ اس کا موتیا ہے، اس کا آپریشن ہوگا. خیر وہ ٹھیک ہے، چلے گئے، نہیں آئے. کچھ عرصہ بعد وہ پھر آئے تو اس کا موتیا بہت زیادہ یعنی دور سی نظر آ رہا تھا. تو میں نے کہا جی آپ نے آپریشن نہیں کرایا ابھی تک؟ کہتی جی نہیں جی کرایا. میں کہا جی موتیا تو ویچی ہے. آخر نہیں ایسا روحانی آپریشن کرایا ہری پروں. تو میں کہا جی وہ نظر آ گئی. آخر نظر ہی نہیں آئی تاں ہی وہ تڑکو آئے ہیں. میں نے اس کا خامن ساتھ تھا. میں نے کہا محترم بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی روحانی شخصیت ہے؟ کوئی ہے؟ کہتا جی نہیں.
میں نے کہا حضور علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی کا روحانی آپریشن کیا ہو؟ کبھی کسی کا کوئی ایسا ہو نا، وہ تو نبی تھے نا، ان سے تو معجزے بھی، وہ اس طرح کے واقعات تو ہیں کہ ایک صحابی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ لیکن آپ کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ تو اس طرح کے فراڈیوں کے پاس جاؤ۔ اچھا، وہ کہتی جی وہ روحانی آپریشن کرایا لیکن ٹھیک نہیں ہوئی، تو میں نے کہا جی ان کے کام لگ گیا۔ آپ کے گاؤں کے بہت سارے لوگ، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ دل کا بائی پاس کرائے ہیں روحانی طریقے سے، اور بعد میں پھر اصلی بائی پاس بعد میں ہوا، جیسے اصلی آپریشن اس کا بعد میں ہوا ہے نا۔ اور بہت سارے ایسے عورتوں میں خاص کر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی کوہاٹ ایک درخت ہے جس نے جاکت نہ ہو، اس نے تلو لگے تھے، اس نے جاکت تھی میں نے۔ اور یہ پڑھے لکھی عورتوں کی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو جبت کہتے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ جبت۔ اب جادو ٹونے، اکثر عورتوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی جی میری تویز تھی پہن، میں نے کہا یار اگر ان جادوگروں یا تویز کرنے والوں کے پاس اتنا زور ہوتا تو دنیا پہ قبضہ کر چکے ہوتے اس وقت۔ میں نے کہا کوئی جا تویز کرو یار، کہ اسرائیل نہ بھی ستیہ ناس ہوئے، جا تویز تو کوئی نہیں کرے نہیں، اے جا کوئی جادو کرو کہ اسرائیل نہ تے کام ہوئے، وہ کوئی نہیں کرے نہیں، ہے ہی نہیں نا۔ تو کوئی جادو، کوئی ٹونا اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سارے دنیا کے جادوگر مل کے ایک مومن کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہماری ایمان میں ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اس ایمان کو اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی مجھے نقصان، کوئی موت بھی نہیں لا سکتا۔ ساری دنیا مل کے اگر ہمارے مرنے کا ٹائم جو اللہ نے رکھا ہے اس سے ایک دن نہیں، ایک لمحہ بھی پہلے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی، اور ایک لمحہ ہمیں اور زندگی دینا چاہے تو نہیں دے سکتی کوئی بھی۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کی طرف کہ ہم نے ان کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا تھا، لیکن اب حالت یہ ہے کہ یہ جبت میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ والطاغوت، اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ طاغوت دیکھیں اللہ کی نافرمانی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا یا عمل نہیں کرتا، ایمان رکھتا ہے، یعنی مانتا ہے اللہ کو کہ اللہ ہے، یہ مانتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے، لیکن نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی اور سیدھا کام کرتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فاسق ہے۔ مسلمان قانونی طور پر کلمہ پڑھ لیا نا، کلمہ پڑھنے سے بندہ ہو تو مسلمان گیا، قانونی طور پر آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ایک جنگ ہو رہی تھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں، تو ایک صحابی نے ایک کافر کو گرا لیا، تو جب کافر کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس نے باوجود بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں اپنی رداد سارے صحابہ سناتے تھے حضور کو کہ جنگ میں یہ ہوا یہ ہوا، تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا کافر کو گرا لیا تھا، لیکن وہ کلمہ پڑھنے لگا ڈر کی وجہ سے، تو میں نے اس کو مار دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے تم نے پھر بھی قتل کر دیا اسے، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے اس کا دل چیر لیا تھا۔ اب ظاہر گمان تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا تھا، لیکن حضور نے اس پر بھی بار بار کہا کہ نام لے کے صحابی کا کہ تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، یعنی تم کیا کرے گا، تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ تم سے باخصہ کرے گا۔ کہ کلمہ چاہے وہ ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے، دل سے پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، دل کا حال اللہ کو پتہ ہے۔ تو
ایک بندے نے، میں کہہ رہا تھا کہ نافرمانی یا کفر کے ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو مانے لیکن اللہ کی نہ مانے، اسے ہم کہتے ہیں فاسق۔ ایک ہے کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ اور اس سے بھی اگلے درجے کا وہ ہوتا ہے طاغوت۔ طاغوت وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، کتاب قرآن کریم کو نہیں مانتا، بلکہ اپنا حکم اللہ کے مقابلے میں چلانا چاہتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کہتا ہے نیو ورلڈ آرڈر، میرا حکم چلے گا، میری مانو۔ جیسے فرعون کیا تھا، وہی کیا کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہی تو اس کا مکالمہ ہوا تھا نا، کہ وہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، کسی کو سزا موت ہوئی ہوتی ہے، میں اس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے چھوڑ دو بھئی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی بے گناہ کو پکڑ کے مروا دیتا ہوں، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اٹھائی کی نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب پھر وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب تو ایسا کر کہ تو مغرب سے سورج کو طلوع کرا اور مشرق میں، یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا نا، تو اس کا وہ جواب نہیں مان۔ تو طاغوت وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم چلانے کی، کوئی ایک کافر سے بھی اگلا درجہ ہے۔ اب ایک کافر اللہ کو نہیں مانتا، گھر میں بیٹھا ہے، بس ٹھیک ہے، بتوں کو پوجتا ہے، جو کرتا ہے کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، وہ کافر ہے۔ لیکن کافروں کا باپ وہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے، طاغوت۔ اصل میں صحیح مومن وہ ہوتا ہے کہ جو لا الہ میں لا آتا ہے نا شروع میں، اس طاغوت کا انکار کرے، اس طاغوت کا انکار کرے، کیونکہ طاغوت کا انکار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بت ہیں، کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور جو اس کو ماننے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہم نے بنائے ہیں، ہاتھوں سے تراشی ہوئی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ نہ جیل میں ڈال سکتے ہیں، نہ کوڑے مار سکتے ہیں۔ لیکن جو طاغوت ہے وہ تو جیلوں میں بھی ڈالتا ہے، وہ تو پھانسی پہ ہی چڑھاتا ہے۔ فرعون طاغوت تھا، نمرود طاغوت تھا، وہ کافر۔ میں نے پھر ایک دفعہ مختصراً، کچھ دوست ابھی آئے ہیں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ نافرمانی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا ہے فاسق، ہوتا وہ مسلمان ہے قانونی طور پہ، کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اللہ کی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ نے جس کو حرام کیا اس کو حرام اختیار کرتا ہے، اس کو، وہ ہے فاسق، ہے مسلمان۔ دوسرا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، وہ ہے کافر۔ لیکن اس سے اگلے درجے کا کافر وہ کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، نہ صرف یہ نہیں مانتا بلکہ اس کے مقابلے میں اپنا لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ میرا یہ حکم مانو اللہ کے مقابلے میں۔ فرعون نے یہ کیا۔ اب فرعون کے ماننے والے بہت سارے تھے، کافر تھے، لیکن طاغوت فرعون تھا، طاغوت نمرود تھا، اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں طاغوت ابو جہل تھا۔ ابو جہل تھا، کافر تو مکہ میں بہت سارے تھے، لیکن جو عملاً حضور علیہ السلام کے مقابلے میں جس نے لوگوں کو کھڑا کیا وہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ تو اس زمانے میں جو طاغوت ہے وہ اس کا سردار امریکہ ہے، اور اس کے کرندے چاہے وہ مسلمان حکمران ہوں یا دوسرے، کہ جو نیو ورلڈ آرڈر اپنا حکم چلاتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، یہ ہے طاغوت۔ تو لا الہ الا اللہ میں پہلا لا جو ہے نا وہ اس کا انکار ضروری ہے۔ اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مومن نہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا ایک نوکر ہو، 5 دفعہ آپ کو سلوٹ مارے لیکن مانے ایک بھی نہیں آپ کی، تو آپ اس نوکر کو نہیں رکھیں گے،
کہتے یار سلوٹنوں میں کی کرا مندہ نہیں، ہم بھی سلوٹ اللہ کو یعنی سجدے اللہ کو، اور باتیں ساری طاغوت کی، نظام سارا طاغوت کا، گویا ہم نے لا الہ اصل میں کہا نہیں ہے۔ جب طاغوت کا انکار ہوگا تو حقیقی مومن تب ہم بنیں گے۔ یہ تھوڑی سی میں نے بات لمبی کر دی لیکن یہ بڑی ضروری تھی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، یعنی یہودی، لیکن حالت ان کی یہ ہو گئی ہے کہ یؤمنون بالجبت، وہ جبت پر، جبت کی تشریح ہو چکی، والطاغوت، اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے حوالے سے، کافر یہاں کافروں سے مراد کفار مکہ، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، اور یہاں کفار سے مراد اہل مکہ، اور یہ اہل کتاب جو ہیں کافروں کے بارے میں کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، کہ یہ زیادہ ٹھیک ہیں، یعنی حضور علیہ السلام اور صحابہ سے ضد اتنی، انہیں بھی پتہ کہ یار ہماری کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں حضور علیہ السلام بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان سے مسلمانوں سے تو وہ کافر اچھے ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں، ضد سے نا، ہَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ جو کافروں کا راستہ ہے ایمان والوں سے، یہ جو اپنے آپ کو یعنی مسلمان کہہ رہے ہیں، ان سے تو وہ کافر ہی اچھے ہیں ضد میں۔ یہ تھی پہلی آیت۔ تو اب اللہ تبصرہ فرما رہے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو کتاب دی تھی ہدایت کی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر طاغوت کی اطاعت کی اور اپنے وہموں پر چلے، تو اللہ نے اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر پھٹکار کر دی، تتکار دیا، لعنت یہ ہوتی ہے تتکار دینا۔ وَمَن یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت فرما دیں، جس کو اللہ تتکار دیں، جس کو وَمَن یلعن اللہ، جس کو اللہ تتکار دیں، فلن تجد لہ نصیرا، تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کون مددگار ہو سکتا ہے بھائی؟ جس کو اللہ تتکار دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب ان کی ایک اور حرکت بتا رہے ہیں اللہ جی کہ ام لہم نصیب من الملک، اگر بادشاہی میں ان کا کوئی تھوڑا سا بھی حصہ ہوتا نا، بادشاہی سے ایک مراد تو حقیقی بادشاہی جو اللہ کی ہے۔ دیکھیں اللہ کتنا سخی ہے کہ وہ ان کو بھی ساری زندگی دیے جاتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ سناتے ہیں نا کہ آپ کی عادت تھی کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھاتے تھے۔ ایک دن کھانا کھانے لگے تو کوئی نہیں تھا، تو ایک بندہ گزر رہا تھا، انہوں نے کہا آؤ بھائی میں کھانا کھانے لگوں، میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ آ گیا، کوئی راہگیر تھا، تو شروع کھانا کرنے لگے تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ وہ کہتا ہے میں اس پر اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اٹھ، پھر اللہ کو نہیں مانتا تو میں روٹی میرے نہ کس طرح کھا سکوں؟ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اوپر سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ ابراہیم کو کہو کہ یہ جب سے پیدا ہوا ہمیں نہیں مانتا، لیکن ہم اس کو روٹی دیے جا رہے ہیں، تم نے ایک ٹائم کی روٹی بھی اس کو نہیں دی، اللہ دیے جا رہا ہے نا، کتنا سخی ہے وہ۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان اہل کتاب کا بادشاہی میں تھوڑا سا بھی حصہ ہوتا نا، اختیار ہوتا، یعنی ام لہم نصیب من الملک، ملک بادشاہی میں، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو لوگوں کو ایک ٹکا نہ دیتے، ایک ٹکا نہ دیتے۔ یہ سارا کے سارا یہودی، خاص کر اس وقت ہمارا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے نا فلسطین میں، یہ وہ بدبخت قوم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنے علاوہ سارے انسانوں کو انتہائی حقیر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس درجے اگر ان کا بس چلے تو اپنے علاوہ وہ کسی کو جیت زندہ نہ چھوڑیں، ہم یہی کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے حکمران ان کی خوشنودی میں لگے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی حرکت یاد رکھو کہ یہ اتنے تنگ دل ہیں کہ اگر ان کا بادشاہی میں ذرا سا بھی حصہ ہوتا نا تو ایک ٹکا بھی نہ دیتے کسی کو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ،
اور حسد اتنا بھرا ہوا ہے ان کے اندر. ام یحسدون الناس، یہ لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو جو یہ عطا کر دیا ہے. انہیں امید لگائی بیٹھی تھی حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے. یہ جو یہودی تھے ان کا خیال تھا کہ آخری نبی، ان کو ان کی کتابوں میں لکھا تھا نا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو ان کو امید تھی کہ آخری نبی بھی ہم میں ہی سے آئے گا. لیکن اللہ نے ان کو معزول کر دیا تھا اس اقتدار سے. تو وہ آگے بنی اسماعیل میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہودی جو ہیں وہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. تو ان کا یہ خیال تھا، گمان تھا ان کا کہ وہ آئیں گے ہمارے اندر. لیکن اللہ نے، اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ نے ان کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا اور امامت مسلمانوں کو عطا کر دی. تو وہ حسد سے جل رہے تھے اندر کہ یہ ہم میں آخری نبی کیوں نہیں آیا. اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے، بھی بادشاہ ہے وہ. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے جو لوگوں کو یعنی مسلمانوں پر فضل کیا ہے اپنے حبیب کو بھیج کر اور آخری کتاب بھیج کر، اس حسد میں مبتلا ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الحکمہ، ہم اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو آل ابراہیم، وہ بھی آل ابراہیم ہے، ہم بھی آل ابراہیم ہیں، یہ حضور علیہ السلام بھی. اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے نا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ان کو عظیم ملک اقتدار بھی عطا کیا تھا. لیکن ان کے بنی اسحاق جو تھے، بنی اسرائیل جو ہیں یعنی انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ نے ان کو امامت کے منصب سے ہٹا کر بنی اسماعیل یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر فائز فرما دیا. آخری آیت، سیکنڈ لاسٹ. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، لیکن ان آل ابراہیم میں سے کوئی تو ہے جو ایمان لاتا ہے اس پر جو اللہ نے کتابیں نازل کی. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کوئی ایسا ہے جو اس دعوت کے راستے کی دیوار بن جاتا ہے، یعنی یہودی. کوئی تو ہے جس نے ایمان لایا اور کوئی ہیں جو اس کے راستے کی رکاوٹ ہے. وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب بھی کافی ہے. ان الذین کفروا، اب ان کا انجام بتا رہے ہیں. ان الذین کفروا بآیاتنا، اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا. سوف نصلیہم نارا، ہم عنقریب انہیں جہنم میں جھونک دیں گے. کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلد جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، اس کی جگہ ہم ایک اور جلد پیدا کر دیں گے. درد کی جو ہوتے ہیں نا حصے، وہ جلد میں ہوتی ہیں. جلد اگر پوری جلد آپ اتار دیں نا، مثلا یہ پوری جلد اتر جائے تو نیچے ہڈی کو بھی آپ ٹھوکریں ماریں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جگر میں سوئیاں چبو دیں کچھ نہیں ہوگا. تو جلد اللہ کہہ رہے ہیں جب جلد جل جائے گی، سب سے زیادہ درد جلد کو ہوتا ہے. یہی پھر دماغ کو بتاتی ہے جب جل جائے گی تو ہم اس کی یہ نہیں کہ درد سے نجات ہو جائے گی، نہیں، ہم اس کی جگہ ایک اور جلد پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ یہ چکھیں. لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا اس طرح ہوتا رہے گا. جہنم میں اللہ جب پھینکیں گے کافروں کو، جلد جلے گی، اس کی جگہ ایک اور جلد آئے گی، وہ چیخیں ماریں گے، وہ جلے گی اور جلد. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عزیز ہیں، زبردست ہیں. حکیمہ، اور بہت زیادہ حکمت والا وہ ہوتا ہے جو کوئی کام بھی بغیر وجہ کے نہیں کرتا. اب دنیا میں اس وقت ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے، آخری بات ختم ہو گیا سبق، کہ یہودیوں نے ہمیں نیچا دکھایا ہوا ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ ہمارے اپنے حضور اس کی بھی خبر دے گئے ہیں. میں بار بار وہ حدیث شریف کا مفہوم عرض کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ
دشمن قومیں، کافر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھوکے دسترخوان پر، ویسے پاکستانی قوم تو بھوکی نہ بھی ہو تو ولیموں میں ٹوٹ پڑتی ہے، لیکن یہ کہ فرمایا کہ وہ جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے اس وقت؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوں گے، تعداد میں بہت ہوگے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یار تھوڑے ہیں تو ہم کافروں پر غالب ہیں، 313 ہیں، ہزاروں پر غالب ہیں، تو زیادہ ہوں گے تو پھر کیسے ہم مطلب ہار جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا زیادہ ہوگے لیکن ایک بیماری لگ جائے گی، اس کا نام ہے واہن۔ رسول اللہ نے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ واہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا واہن یہ ہوتا ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے خوف کھاؤ گے۔ اب جو اردن ہے اس کا مغربی کنارہ جو 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، اب لڑائی تو غزہ میں ہو رہی ہے، لیکن اس مغربی کنارہ جس کو کہتے ہیں ویسٹ بینک، وہاں پہ یہودی خود، فوج نہیں، عام یہودی مسلمانوں کو ڈنڈے مار مار کے نکال رہے ہیں ان کے گھروں سے کہ جاؤ یہ ہماری زمینیں، نکل جاؤ یہاں سے، اور اردن بالکل ساتھ ہے۔ اتنی ہمت نہیں کہ یار اپنا علاقہ ہے، تمہارا مقبوضہ علاقہ ہے، ان کی تو کم از کم تمہارے اپنے لوگ ہیں، ان کی تو کوئی ان کو اسلحہ ہی دے دو یار۔ کیوں؟ کہ موت سے ڈر لگتا ہے، بھوک سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی ہیں، مصر ہے بہت بڑی فوج ہے اس کی، لیکن حالت یہ ہے کہ اپنا بارڈر اسرائیل غزہ کے ساتھ کھولنے کے لیے اجازت اسرائیل سے چاہیے، بارڈر اپنا، جسے رفح کراسنگ کہتے ہیں، بارڈر اس مصر اور غزہ کے درمیان جو بارڈر، اس کو کھولنے کے لیے اسرائیل سے اجازت لے رہے ہیں کہ کچھ کھول دیے، کوئی ٹرک لگا دیے اتوں کہ نہیں۔ 20 ٹرک گزارے کل انہوں نے، پورا ہفتہ وہ ٹرک وہاں کھڑے رہے، پتہ نہیں ان کے اندر جو دوائیاں ہیں وہ گرم علاقہ ہے، خراب ہی ہوگی ہوں گی، لیکن 20 ٹرک 20 لاکھ کی آبادی کو کیا دے گا؟ تو کیا ہے؟ موت سے ڈر لگتا ہے، دنیا سے محبت ہے، دنیا سے اتنی محبت ہے کہ بس مرنے سے۔ تو یہی حضور علیہ السلام نے جو بتایا تھا، وعید سنائی تھی کہ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، اس کا نام ہے واہن۔ وہ لگ گئی ہمیں، تو اب ظاہر ہے اس بیماری کا علاج ہم نے موت کو یاد کر کے کرنا ہے۔ موت سے کبھی کوئی نہیں بچا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھے پہ جہاد کرتے رہے، پورا جسم زخموں سے نشان ہی نشان تھے، لیکن شہادت نصیب میں نہیں تھی۔ آخری وقت میں جب بستر پہ فوت ہو رہے تھے، آخری وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے بزدلوں کو بتا دو کہ موت اگر جنگ میں ہوتی تو خالد کب کا مر گیا ہوتا، میں تو موت کو ڈھونڈتا رہا، مجھے ملی نہیں۔ کوئی جنگ نہیں تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس نے گھوڑے کی پیٹھ پہ وہ نہ گزاری ہو۔ تو موت جو ہے وہ جو وقت مقرر ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اندر اس وہن کی بیماری کو دور فرما دیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ اس رکوع کا اگلا حصہ انشاءاللہ وہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو یہاں پہ میں نے وہ طاغوت پر ایمان لانے والوں کا تھا نا، وہاں پہ مومنوں کا ذکر ہے کہ مومنوں کی کیا شان ہوتی ہے اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، جو ہم نے پڑھا سنا یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اے اللہ واہن کی بیماری جو امت مسلمہ کو لگ گئی، یا اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بیماری کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین
غزہ کے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ خود ہی مددگار بن جائیے۔ اے اللہ یہ امت تو سو چکی، یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، ان مظلوموں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان مظلوموں کی حفاظت فرمائیے، ان کے مددگار بھیج دیجیے، ان کی نصرت فرمائیے الہ العالمین۔ اے اللہ ہم امت مسلمہ میں جہاد کا جذبہ پیدا فرما دیجیے الہ العالمین۔ یہ جو میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، ان سب کے دلوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیں، سب کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دیں۔ اے اللہ مشکل کشا، اے حاجت روا، یا اللہ یہ سب آپ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں میرے مالک، ان سب کی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیں، جن کے اندر جو بیماریاں نقص ہیں، جو تکلیفیں ہیں، دور فرما دیں، شفا عطا فرما دیں۔ جن کے گھروں میں کوئی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، جو بھی پریشانی ہے اس کو آسانیوں میں بدل دیں۔ اے اللہ آپ ہی تو ہیں آسانیاں پیدا کرنے والے، آپ ہی تو ہیں شفا عطا فرمانے والے۔ اے اللہ ہمیں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں لگاتے، اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی جنتوں، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں۔ جو میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو گھروں میں ہیں، یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھیں۔ اے اللہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، ان کے جو بے روزگار ہیں، انہیں اچھے روزگار عطا فرما دیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔